پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے؟ چند چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے، اس طرح ایک پاک چیز بھی نجس چیز سے متصل ہونے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب ان دونوں میں سے کوئی تر ہو اور اس کی تری دوسرے تک پہنچ جائے۔ اگر ایک چیز بذات خود پاک ہو، نجس چیز سے اس طرح مل جائے کہ ان میں سے تر چیز کی تری دوسروں تک پہنچ جائے تو وہ پاک چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ مندرجہ ذیل حالات میں باقی طہارت رہے گی۔ نجس اور پاک چیز کے اتصال کا علم نہ ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ نجس یا پاک چیزیں تر تھیں یا نہیں، یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی تری دوسرے تک پہنچی ہے یا نہیں۔ کچھ ضروری مسائل: اگر کسی پاک چیز کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ نجس ہوئی یا نہیں تو وہ پاک ہے، اور اگر کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے تحقیق جستجو کے ذریعے اس کی طہارت یا نجاست کا پتہ لگانا ممکن ہو۔ نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو نجس چیز کھاتے ہوئے یا نجس لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کو متوجہ کرنا ضروری ہے۔ مطہرات، پاک کرنے والی چیزیں۔ نجس چیز کیسے پاک ہوتی ہے؟ بہت سی نجس چیزیں پاک کی جا سکتی ہیں۔ پاک کرنے والی چیزوں کو مطہرات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ خاص مندرجہ ذیل ہیں: پانی، زمین، سورج، اسلام، نجاست کا زائل ہو جانا۔ پانی بے شمار نجس چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کی چند قسمیں ہیں۔ پانی کی قسمیں دو ہیں: مضاف اور مطلق۔ مطلق، کنویں کا پانی، جاری پانی، بارش کا پانی، ٹھہرا ہوا پانی، اور قلیل اور کر۔ مضاف وہ عرق یا رس ہے جس کو کسی چیز سے نچوڑا گیا ہو، جیسے سیب، تربوز وغیرہ کا رس، یا کوئی چیز اس میں اس قدر گول دی گئی ہو کہ اسے خالص پانی نہ کہہ سکتے، جیسے شربت۔ مطلق وہ پانی ہے جو مضاف نہ ہو بلکہ خالص۔ مضاف پانی کے احکام: نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا، مطہرات میں سے نہیں ہے، نجاست سے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے، چاہے نجاست کتنی ہی کم ہو اور پانی کا رنگ، بو اور مزہ بھی نہ تبدیل ہو۔ مضاف پانی سے وضو یا غسل بھی باطل ہے۔ مطلق خالص پانی کی قسمیں: پانی یا تو زمین سے ابلتا ہے یا آسمان سے برستا ہے، یا نہ ابلتا ہے نہ برستا ہے۔ آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی پانی کہلاتا ہے، اور زمین سے نکلنے والا اگر جاری ہے تو آب جاری، اور اگر ٹھہرا ہے تو کنویں کا پانی کہا جائے گا۔ وہ پانی جو نہ آسمان سے برسے نہ زمین سے نکلے، اس کا چشمہ پھوٹے، اسے آب راکد، ٹھہرا ہوا پانی کہتے ہیں۔ مثلاً حوض وغیرہ میں بھرا ہوا پانی، اور آب راکد اگر زیادہ مقدار میں ہو تو کور ورنہ قلیل کہلائے گا۔ کور کی مقدار، حجم، پیمائش: 42 بالشت، یعنی اتنا پانی جو کسی ایسے برتن کو بھر دے جس کی لمبائی اور چوڑائی گہری 42 بالشت ہو، اور کور بھر پانی ہے اس کو آب کثیر بھی کہتے ہیں۔ وزن 419 377 کلو گرام۔ آب قلیل وہ پانی جو کور سے کم ہو، قلیل ہے۔ صرف مطلق پانی نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے۔ وہاں یہ ممکن ہے کہ مضاف پانی کے ذریعے کوئی گندی چیز صاف ہو جائے لیکن پاک نہیں ہو سکتی۔